السلام علیکم۔ کہانیوں کی وہ دنیا جہاں الفاظ بولتے ہیں، کردار سانس لیتے ہیں اور ہر صفحہ ایک راز چھپائے ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو گرے وسپر ٹیلز، جہاں ہر ناول ایک نیا سفر ہے۔ ناول مصحف ریٹن بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 9۔ لیٹس اسٹارٹ۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، غفران چچا نے قدرے روب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ غفران چچا غضبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے سامنے کھڑی بلند آواز میں بدلحاظی سے بول رہی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا۔ جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چٹاخ کی آواز سے اس کے منہ پر تھپڑ پڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم؟ ہاں؟ انہوں نے اس کے بالوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں کٹواؤں گی پرچہ، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ، وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھے۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا تابڑ توڑ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پہ خاموشی سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے، اسے پٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تائی مہتاب، نائمہ اور فضا بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ سامیہ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی تھی اور اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول، کٹوائے گی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے، یہاں تک کہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کر غفران چچا باہر نکل گئے۔ امی، امی! وہ صوفے پہ گری، منہ پر بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہو لیں۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تمہارے سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پہ، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی گھٹ گھٹ کر بددعائیں دے رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، وہ ممی ممی پکارتا ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپٹ پہ ڈھیلے کوشنز بکھرے اور ایک صوفے جیسے ٹھوکر مار کر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری محمل، بکھرے بال، چہرے پہ نیل، بازوؤں پہ سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے آیا۔ محمل! وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ مر جاؤ تم! ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی۔ خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پہ ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بچے مر جائیں، سب کے بچے مر جائیں۔ محمل، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ میں؟ مر جاؤ تم سب! وہ پوری قوت سے چلائی، پھر یکدم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مدھم سی چرچراہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کو زبردستی گھسیٹتی ٹی وی تک آئی، ساتھ ہی فون اسٹینڈ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کارڈ لیس نکالا اور پھر ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پہ نہ تھی۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تو مسرت گھر پہ ہی تھی، مگر اس کے جانتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ لائٹ آن کر رکھی تھی، سامنے دیوار پہ آئینہ لگا تھا، اپنا عکس اپنے سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے، سوجے ہونٹ، ماتھے اور گال پہ سرخ سے نشان جو نیلے ہو رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے اڑسے تھے۔
وہ کارڈ ابھی تک اس کی جینز کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا توڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہ بجی تھی کہ چوکنی سی ہیلو سنائی دی۔ ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ میں محمل۔ اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا تھا۔ محمل، کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی۔ آنسو اس کے چہرے پہ لڑکتے گئے۔ محمل، بولو کچھ۔ مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے مجھے۔ اوہ، اب وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا، وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہے نا؟ ہے تو صحیح، مگر شاید جلدی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پہ اکسائیں گے، پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سرپھرا شخص تھا وہ۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے، اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤ۔ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے، آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ، آپ سب مجھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی تھی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولیں تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئیں۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا تھا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی تھی۔ فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پہ کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنے ازلی وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کے بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا تھا۔ اسے بے اختیار بس سٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آ جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھیں جیسے وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی گئی۔ باب دجال مدینہ طیبہ نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھوں سے اس نے کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں؟ وہ ان ہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئے۔ ارے محمل، السلام علیکم! اور اسے دیکھ کر خود وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزارتی اپنے آفس تک لے گئی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ سی لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس کی آنکھیں چندھیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑی کھڑکی کے بلائنڈرز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی؟ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے۔ بہت خودغرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔
اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن سے ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا تمہارا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو صحیح تمہارے پاس، پھر دو جگہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا؟ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس بھری۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ مگر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، قرآن آ جاتا ہے۔ ہاں کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم اقتباس ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی پیشگوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھولا اور اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی، بعد میں یہ حذف کر دیا گیا تھا۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوں گی۔ وہ بے اختیار پڑھتے پڑھتے رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع ہے، مراد ہے قرآن مجید۔ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کا گلابی ناخن نفاست سے تراشدہ تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوہ اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بےہودہ گو۔ نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے آذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام ہوگا؟ اس نے سوالیہ نگاہ فرشتے کی طرف اٹھائی۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا نمازوں کے اوقات کے لیے، اور اذان دینے والا بلال؟ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں، سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتے مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی۔ وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا؟ اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اتارا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گئی۔ سیدھی کھڑی کتابوں کی جلدوں پہ انگلی گزارتی ایک کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پہ انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرفی لفظ رہ جاتے ہیں، ہے، نون، کاف، یعنی ہنک۔ ہنک کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو
خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا ضائع کرنا اور گھوڑوں کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے، قابو کرنا، جیسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے سے ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اتارا گیا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں۔ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ یتیم کون؟ فرشتے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد تو کوئی بھی یتیم نہیں رہتا۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتماد نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم سے اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی ڈکشنری اور لغوی معنی۔ میں یتیم ہوں؟ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک لیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم۔ فرشتے باجی نے کہا تھا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف، وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے۔ بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے، اس نے سوچا۔ نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ اب پراسپیکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے، بس پورا دیکھ کر واپس کروں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پہ۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی۔ پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھانے کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے؟ میں تو پورا دن اسکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی، اس نے خود کلامی کی تھی، مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹریپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی، آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکلی تھی، ابھی تک وہی سوچ رہی تھی۔ تبھی کسی کے دور سے دوڑتے قدم اس کے قریب سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ رف سفید ٹی شرٹ پہنے، ماتھے کے گیلے بال اور چہرے پہ نمی پھولی سانس جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے، تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو، وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سامنے گھنے درختوں کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندا فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو جائے گا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں سب مجھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ وہ دیکھ کر سر جھٹکتی اٹھی اور زمین پہ بیگ اسٹریپ سے اٹھا لیا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے، کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیزی سے قدموں سے سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف بڑھ آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لہجہ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ضرور تھا، وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوری اونچی پونی ٹیل
गर्दन पे बराबर झूल रही थी। हुमायूं पलटकर ड्राइववे पे जॉगिंग की तरह भागता हुआ अंदर बढ़ गया। दरख्तों की बाड़ और पत्थर का बेंच फिर से वीरान हो गए थे। हेलो, वो बेड से टेक लगाए, घुटनों पे प्रॉस्पेक्टस रखे सरसरी सा पढ़ रही थी जब दरवाज़ा खुला। आवाज़ पे मोहम्मद ने सर उठाया। चौखट में आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउज़र के ऊपर स्लीवलेस सफ़ेद शर्ट। ये इसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आते थे, पतली कमान सी भुनवें उठाए वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमल बमुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो सीधी हो बैठी और प्रॉस्पेक्टस नामहसूस अंदाज में एक तरफ खिसका दिया। फिट? वो बेतकल्लुफ़ी से इसके बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए इसने दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया था। महमल बेयकीनी से इसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां चलाती अपनी पतली भुओं को सुकेड़े कमरे का जायज़ा ले रही थी। कितना छोटा सा कमरा है तुम्हारा महमल। एटलीस्ट आगा जान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए था। बाज़ दफ़ा आगा जान बहुत ज़्यादती कर जाते हैं, है ना? इसने राय मांगी। महमल ने एक नज़र दरवाजे को देखा जो बंद था। मालूम नहीं, तुम कहो तो मैं अब्बा से कहकर तुम्हें बड़ा रूम दिलवा दूं। ये ख्याल इतने सालों में तो आपको नहीं आया, आज क्यों? इट्स ओके, मैं खुश हूँ। इसने फिर से बंद दरवाजे को देखा। मुझे आगा जान से कोई शिकायत नहीं। खैर, आगा जान की क्या ही बात है। खुद फवाद ने तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती की है, कम से कम घर की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। आपको मेरा यकीन है? इसे झटका लगा था। ऑफ कोर्स, फवाद को कौन नहीं जानता। और अब तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कैसी साजिशें? वो मुहतात हुई। ये तुमसे इस एएसपी के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था उसका? हुमायूं। इसका अंदाज बेहद सरसरी था। हुमायूं दाऊद। बात कुछ इसकी समझ में आने लगी थी। हाँ, इसी के घर फवाद तुम्हें ले गया था ना? किधर रहता है वो? अब आरजू बहुत ही लापरवाही से कहती इधर उधर ज़्यादा देख रही थी। ये तो मुझे नहीं पता आरजूबा जी कि वो किसका घर था। फ़ोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी है, आपको चाहिए? हाँ बताओ। आरजू एकदम अलर्ट सी हुई। सारा सरसरीपन उड़न छू हो गया था। 15 पे कॉल कर लें, यही नंबर होता है ना पुलिस वालों का। इसने मुस्कुराहट दबाए प्रॉस्पेक्टस फिर से उठा लिया। खैर रहने दो, मुझे काम है, चलती हूँ। आरजू नागवारी से कहते हुए तेज़ी से उठकर बाहर निकल गई। इनका भी कैसा दिल है, फुटबॉल की तरह फवाद और हुमायूं के दरमियान लड़कता रहता है। इसने एस्तज़ाइया सा झटका और फिर से प्रॉस्पेक्टस उठा लिया। आज कितने ही दिनों बाद वो खुद से नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थी। किसी ने इसे मुखातिब न किया था और वो खुद भी खामोशी से तेज़ लुक में ले रही थी। यूनिफॉर्म की सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने और बेबी पिंक कलर का स्कार्फ गर्दन में डाले, बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए वो अपनी प्लेट पे झुकी। महमल, फ़िज़ा चच्ची ने खुद ही इसे मुखातिब किया। वो बागौर इसे देख रही थी। कॉलेज ज्वाइन किया है? टोस्ट पे जैम लगाते हसन ने चौंक कर इसे देखा, जो सर झुकाए नाश्ते में मगन थी। ऊंची भूरी पोनी से एक लट निकल कर गाल को छू रही थी। फ़िज़ा के पुकारने पर इसने गर्दन उठाई। नहीं, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। क्या पढ़ती हो इधर? मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। वो कुर्सी धकेलती उठ गई। हसन की निगाहों ने दूर तक इसे बाहर जाते देखा था। स्कूल की एक राहदारी में लगे एक कद आदम आईने के सामने खड़े होकर इसने स्कार्फ को सर पर रखा और चेहरे के गिर्द नफासत से लपेटकर पिन लगाई। यूं के दमकती सुनहरी रंगत वाला चेहरा बेबी पिंक कलर के बेजवी हाले में मुक़य्यद हो गया। ऊंची पोनीटेल के बाइस पीछे से स्कार्फ कदरे ऊपर उठ गया था। नाइस। वो खुद को सराहती वापस बरामदे तक आई। घर से स्कार्फ लेकर आना इसे अजीब सा लग रहा था, सो यूं ही यहीं आकर इसे सर पर रख लिया। बरामदे से चौड़ी सीढ़ियाँ नीचे हॉल में जाती थीं। साथ ही जूतों का एक रैक पड़ा था। इसने जूते रैक पे उतारे और नंगे पाँव संगमरमर के ठंडे जीने उतरने लगी। वसीओ अरीज प्रेयर हॉल भरा हुआ था। कालीन पे सफ़ेद चादरें बिछी थीं। इन पे बहुत सलीके से सफ़ों में डेस्क लगे हुए थे। वो डेस्क ज़मीन से बाजू भर ही ऊंचे थे, जैसे अमूमन मदरसों में होते थे। डेस्कों के पीछे सफ़ेद यूनिफॉर्म और बेबी पिंक कलर स्कार्फ से
ढके सरों वाली लड़कियां सफ़ेद चादरों पे दो जानों मुअद्दब सी बैठी थीं। महमल ने आहिस्ता से आखिरी सीढ़ी पे पाँव रखा और हाल के आखिर में थी। इसके सामने इन सारी सफ़ों में बैठी लड़कियों की पुश्त थी। सामने ऊंची प्लेटफॉर्म पे मैडम की कुर्सी और टेबल थी। इनके पीछे दीवार पे वो कैलीग्राफी अवेज़ा थी। कुरान इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा करते हैं। इसे लगा वो इन लड़कियों की तरह नीचे नहीं बैठ सकेगी, सो हॉल के आखिर में दीवार से लगी कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। इसकी किताबें खासी इंटरेस्टिंग थीं। किताब अल-तहारता, किताब अल-ज़कात, किताब अल-इल्म, किताब अल-सलावात, किताब अल-सियाम, किताब अल-हज व उम्रा। छोटे छोटे किताबचे थे। बाकी एक सिपारा था। पहला सिपारा बहुत बड़े साइज़ का। हर सफ़े पे बड़े बड़े 5 अरबी की सतूर थीं और हर 2 के दरमियान 3 खाली लाइनें थीं, गालिबन नोट्स के लिए लेने के लिए छोड़ी गई थीं। अरबी के हर लफ्ज़ तले इसका उर्दू तर्जमा एक चौकोर खाने में लिखा हुआ था। यूं हर लफ्ज़ अलग अलग नज़र आता था। वो 10 मिनट लेट थी। मैडम मिसबा का लेक्चर शुरू हो चुका था। सबसे पहले तो आप लोग ये जहन में रखें कि यहाँ आपको दीन पढ़ाया जाएगा, मज़हब नहीं। दीन और मज़हब में बहुत फ़र्क होता है। दीन रिलीजन को कहते हैं और मज़हब अकीदे को। दीन पढ़ने से कबल एक बात जहन में नक्श कर लें और गिरा बांध लें। दीन में दलील सिर्फ़ कुरान की आयत या हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दी जा सकती है। अब वो सूरह फातिहा से आगाज़ कर रही थीं। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी के अल्फाज 3 या 4 हरूफ से बनते हैं जिन्हें हम रूट वर्ड्स कहते हैं। अलहम्द में हम्द का रूट वर्ड हा मीम दाल है, यानी तारीफ़। इसी हम्द से हामिद, हमाद, अहमद, हमीद, महमूद बनते हैं। हामिद तारीफ़ करने वाला, अहमद तारीफ़ वाला, हमीद खूब तारीफ़ वाला। जबकि आप कुरान को लिटरल वर्ड डेफिनेशन पे पढ़ेंगे तो आप इतना एंजॉय करेंगे कि बस। जैसे सजदा सजदा का रूट वर्ड सज्द है, इससे मस्जिद, साजिद, सजदा बनता है। पढ़ाने का अंदाज दिलचस्प था। महमल तेज़ी से नोट्स ले रही थी। इसने बारहा सोचा कि ये फैसला सही था या गलत, मगर अंदर से वो मुतज़ब्ज़ब सी ही रही थी। अगले कुछ रोज़ वो पढ़ाई में इतनी मसरूफ़ रही कि फ़रिश्ते से मिल ही ना सकी। तजवीद, तफसीर, हदीस पढ़ाई ठीक थी और बस ठीक ही थी। कोई गैर मामूली चीज़ तो इसे अभी तक नज़र ना आई थी। अलबत्ता अपनी राय सही लगी कि कुरान में वही कुछ था जो इसने सोचा था। नमाज का हुक्म, ज़कात देना, माल खरीद फरोख्त करने की ताकीद, मोमिन काफिर मुनाफिक की तारीफ़, वही मदीना के मुनाफिकों का जिक्र। भाई ये मुसलमान हैं, इतना तो पढ़ ही रखा था। हाँ, वो बातें जो तो हरगिज़ न थीं जिसका जिक्र वो स्याफ़ाम लड़की किया करती थी। अलबत्ता वो कुरान को बहुत ध्यान से पढ़ती, अल्फाज के मानी याद करने की कोशिश करती, नोट्स लेती और रूट वर्ड्स समझती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत पढ़ा करती थी। अल्फाज को मजहूल अदा करती थी। मसलन बाज़ेर बी होता है, मगर वो बाज़ेर बे पढ़ती थी। वो सोचती कि ये सारी अम्मियाँ और दादियाँ जो हमें कुरान सिखाती हैं वो अमूमन गलत तलफ़्फ़ुज़ से मजहूल ही पढ़ती हैं। सीन, स्वाद और से का फ़र्क नहीं पता चलता था। जब हम ज़ेर ज़बर को बहुत लंबा करते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि हम कुरान में एक हर्फ का इजाफ़ा कर रहे हैं। ज़बर को खींच कर अलिफ का इजाफ़ा कर रहे हैं। कुरान में तहरीफ कर रहे हैं, मानी बदल रहे हैं। अंग्रेज़ी को खूब ब्रिटिश और अमेरिकन लहजे में बोलने की कोशिश करते हैं और कुरान जिसको अरबी लबो लहजे में पढ़ने का हुक्म है, जिसमें ज़ेर ज़बर को असल से ज़ायद खींचना भी हराम दर्जे की गलती शुमार होता है, इसके सीखने को अहमियत ही नहीं दी जाती। मस्जिद में एक और अजब रिवाज था। इसे शुरू में तो अजब ही लगा और बाद में अच्छा। वहाँ हर किसी को सलाम किया जाता था। राहदारियों में से गुज़रते, सीढ़ियों पे उतरते चढ़ते जो भी लड़की नज़र आती
اسے مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگیں جو ہوئی ہی نہیں؟ دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی صبح سے نوٹس پڑھ رہی تھی۔ جب دروازہ ہولے سے بجا، اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا، اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی ہو کر رہ گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی اور خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل؟ وہ باغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی، بس یک ٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکے، ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادھے ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ ادکھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ عدالت میں ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں، حب سے بھیجا میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس ویمن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ اور فواد، کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پہ یوں ہی حکم چلا سکے گی؟ جب سب اس کی عزت کریں گے، اس کے حکم سے گھر میں کام ہوں گے، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے گی۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ Press the like button and share this video with your friends who love to reading and listening to novels. And to stay connected with the next episode, make sure to subscribe.